الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ امید ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے آنے والے سارے دن اسی طرح اچھے ہی گزریں، اپنی رحمت میں، محبوب کی نظر کرم میں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج سورہ مائدہ، المائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس میں ایک واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا، تو وہ اس نسبت سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کا نمبر 5واں ہے، یعنی 5 نمبر پہ یہ سورت ہے انڈیکس میں، سپارہ نمبر 6 ہے، اور اتفاق سے آیت نمبر بھی 6 ہی ہے۔ سپارہ نمبر 6، آیت نمبر 6 سورۃ المائدہ، اور ایک ہی آیت ہے، کافی بڑی آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ قرآن تو سارا ہی خوبصورت ہے، اس میں اللہ کی عطا ہے اور شکر کا تقاضا ہے۔ پھر آج کے سبق میں بھی شکر کا تقاضا آئے گا، اور کیوں آئے گا وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ٹھیک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے بندو شکر ادا کرو میرا، کہ میں نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ تیمم کا۔ بچے کی کال آئی، بڑی خوبصورت بات ہے، اندر مفتی صاحب وہ ایک پوچھنا تھا آپ سے مسئلہ۔ میں کہ جی پوچھو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی وہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ جو وضو نہ ہو تو کرتے ہیں متنجن،
وہ متنجن کا مسئلہ بتا دیں۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ متنجن تو کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، وہ چاول جس میں بہت زردہ، جس میں بڑے چیزیں پڑے ہوں اور جناب بڑے فروٹ پڑے ہوئے ہوں، ڈرائی فروٹ ہوں جس کے اندر، ہاں جی، اس کو متنجن کہتے ہیں۔ بیٹا اس کو کہتے ہیں تیمم۔ پھر میں نے اس کو 2 منٹ لگا کے نام یاد کرایا، تو یقیناً ہمارے جو بچے بیٹھتے ہیں، کافی بچے اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے 2 بچوں نے نام لکھا ہے اپنا، تو وہ بچے دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جس طرح اس بچے نے، وہ جوان بچہ تھا، جاننے والا تھا، میرے ایک دوست کا بیٹا تھا، خوبصورت بات اس نے کہی کہ استاد جی وہ متنجن بتا دیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سارے متنجن والے ہوں، نہیں، ہم سمجھنے والے بھی ہیں۔ جو صحیح تلفظ اس کا وہ ہے تیمم۔ اس کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور میں قربان جاؤں ان نفوس قدسیہ پر جن کی وجہ سے ہمیں یہ رعایتیں ملیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان نفوس قدسیہ پر جن کی وجہ سے ہمیں یہ رعایتیں ملیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے وہ۔ واقعہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو ایک بات یاد کر لیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین میں سے ایک ام المؤمنین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت حضرت سیدہ خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ سے کی ہے، کسی سے نہیں کی۔ حتیٰ کہ سرکار کا جب وصال پاک ہوا ہے تو بھی سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ اہل بیت، قرآن کریم نے امہات المؤمنین کو کہا ہے۔ قرآن کو سمجھو۔ یہ جو واعظین اور یہ جو ذاکرین اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، جنت کے ٹکٹ بانٹنے والے لوگ، ان کو کیا پتہ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ یہ تو اپنے پیسے بنانے کے لیے آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، وگرنہ پورے قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوا ہے انبیاء کی بیویوں کا، اللہ نے ان کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور جہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے وہاں پر بھی امہات المؤمنین کی بات ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت نبوت کے کوئی مخالف لوگ ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ خاکم بدہن، ان کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو بہت اعلیٰ لوگ تھے، لیکن ان کو چادر دے کے نبی نے اپنی کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ تو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں تھے، تو انہوں نے بھی چادر اٹھا کے سارا اندر کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں پتہ آپ نے سرکار نے کیا کہا تھا؟ یہ پڑھے آپ بخاری شریف کی حدیث، مسلم کی حدیث، ابو داؤد کی، ترمذی کی۔ سرکار نے فرمایا ام سلمہ انتی علی انکی علی خیر، ان 3 مرتبہ کہا نبی، انکی علی خیر، انکی علی خیر، انکی علی خیر۔ اے ام سلمہ تو پہلے سے ہی ہے، یہ تو میں ان کے لیے اللہ سے درخواست کر رہا ہوں۔ تو اہل بیت نبی نے بنوایا باقی لوگوں کو، اور امہات المومنین کو اللہ نے بنایا اہل بیت۔ فرق سما گیا؟ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہ کیا کرو، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم یہ ذاکرین واعظین نہیں ہیں، جنت کے ٹکٹ لینے والے، ہم اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں۔ جو میرا رب کہتا ہے ہم اسی کو مانیں گے۔ اور پورا قرآن سورہ نور اتری ہے، پتہ ہے آپ کو کس کی شان میں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک آئے تھے نا گھر بی بی سبا کو لینے کے لیے، جب ان کی برات کا اعلان اللہ نے کر دیا، برات کا اعلان کر دیا کہ یہ خاتون جو پاک باز ہے، میں خود خدا گواہی دیتا ہوں یہ پاک باز ہے۔ سمجھو ان باتوں کو، اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ چائے پانی پیجئے،
میں اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ لوں، جس مالک نے میری برات کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے میں اس کی عبادت کروں گی، پھر آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت نبوت کا مقام ان کا اپنا مقام ہے، ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ تم ان کا بہانہ بنا کر تم باقی کی توہین شروع کر دو، نہیں۔ اس لیے سیدہ عائشہ سے آج بھی سنیں یہ واقعہ، یہ سن لیں تبھی خوش ہو جائے گی آپ کی۔ ہار گم ہو گیا، مدینہ طیبہ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ ان کا ہاتھ لگا زور سے تو وہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ قیمتی تھا، موتی وغیرہ ڈلے ہوئے تھے، اس زمانے میں بڑی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا ہار گر گیا ہے۔ آپ نے میں اونٹ کو بٹھاؤ، قافلے پورے کو روک دیا نبی پاک نے، قافلہ بیٹھ گیا۔ اب وہ تلاش شروع ہوئی، چونکہ اونٹ بیٹھتا بیٹھتا بھی 4 قدم آگے چل جاتا ہے، اب وہ ریت ہوتی ہے وہاں پر، تو صحابہ کرام جو تھے وہ تلاش کرتے کرتے وقت لگ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ کیسے سو گئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، اور بی بی عائشہ ہلی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے باپ تھے، کہا بیٹا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ ایک ہار کے پیچھے پورے قافلے کو رکوا دیا۔ چپ، سرکار سوئے ہوئے ہیں، جواب نہیں دیا، ایسے اشارہ کر دیے، ابا جی میں سرکار سو رہے ہیں، میں بول نہیں سکتی، اشارہ کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا، تھوڑی دیر کے بعد صبح ہونے والی تھی، تو سرکار کو اللہ پاک نے بیدار کر دیا، محبوب اٹھو عبادت کرو۔ سرکار اٹھ گئے، اٹھ کے پوچھا پانی؟ تو کہا یا رسول اللہ پانی تو نہیں ہے۔ فرمایا دائیں بائیں دیکھو، دوڑاؤ، لوگوں کو دوڑایا، پانی ہے ہی نہیں۔ جب پانی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، تیمم والی، یہ تیمم والی آیت اللہ نے اتاری۔ اور وہی صدیق اکبر جو کچھ دیر پہلے ناراض ہو رہے تھے اپنی بیٹی سے، کہنے لگے عائشہ تم کتنی برکت والی خاتون ہو، تیری وجہ سے آج اللہ پاک نے ہمارا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہ باپ کہہ رہا ہے بیٹی سے، میں تو غصہ کر کے آیا تھا، لیکن قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے تیری وجہ سے آج امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، تو کتنی خوش نصیب اور بابرکت خاتون ہے تو۔ اللہ اکبر۔ آؤ ہم سنتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی یہ 6 آیت ہے، سپارہ بھی 6 ہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کے لیے، نماز پڑھنی ہے، اللہ فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ دھو لو۔ اور منہ میں داڑھی شریف شامل ہے بھائی، یہ منہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس لیے مرد کی داڑھی ہونی چاہیے۔ میری جو بہنیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ان سے عرض کریں بھائی ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی میری بھی داڑھی ہے، میری بھی تو بیگم ہے نا، تو یار اگر میں رکھ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو سنت نبی پاک کی، سنت موقدہ ہے، اللہ کا نبی خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا، تو یہ منہ اس میں شامل ہے، داڑھی کے اندر خلال وغیرہ جو بھی ہو، بہرحال فاغسلوا وجوہکم۔ پھر فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک۔ آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لو سر پر۔ یہاں اللہ نے حد نہیں بیان کی، مسح میں حد نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے والی ہیں، دین کی کام آئیں گی آپ کے۔ وَامْسَحُوا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے کان پٹی تک اور پیچھے سے گردن، نہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ اس لیے
ائمہ کرام نے سے کہا کہ ہاتھ بھگو کر یا سر کے اوپر رکھ دو مسح ہو جائے گا، پورے سر پہ ہاتھ پھیر دو مسح ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو ہماری امام ہیں، سب سے خوبصورت بات وہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ چوتھے حصے کا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، چونکہ یہ فرض بیان ہو رہے ہیں نا۔ منہ دھونا فرض ہے وضو کے لیے، ہاتھ کونی تک دھونا فرض ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو فرمایا کم از کم چوتھا حصہ سر کا مسح کرو۔ بعض ائمہ نے کرام نے کہا کہ پورے سر کا مسح پھیر لیا کرو، لیکن حد نہیں بیان کی، مسح میں حد نہیں ہوتی۔ یہ میں بڑے زور دے رہا ہوں اس لفظ پر، یہ آپ کے کام آئے گا یہ لفظ۔ آگے کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ جب تک بیان ہو گیا تو معلوم ہوا کہ یہ مسح نہیں ہے، پیروں کو دھونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پچھلے وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر نماز میں تازہ وضو کرنا یہ سنت نبی پاک کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں، امت کے لیے سبق ہے۔ تو اگر ہمارا بھی وضو کارآمد ہو تو پھر ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا، میرے جیسے بزرگوں کا تو مشکل ہی ہے، لیکن جوانوں کا وضو قائم رہتا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ مسح نہیں کرنا، مسح کی حد نہیں ہوتی۔ جب حد بیان ہو جائے تو معلومہ جیسے أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ تک جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ یہ دھونے کا حکم ہے۔ کتنی عام سادہ سی بات ہے، لیکن ہمارے بعض دوست بھائی وہ کیا کرتے ہیں، پیر پہ مسح کرتے ہیں۔ مسح اس وقت کر سکتے ہیں جو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، ہاں اگر آپ چمڑے کے موزے سلوا لیں، چمڑے کے موزے، چونکہ اس وقت نیٹنگ مشین نہیں تھی، جرابیں نہیں ہوتی تھی، نہ ہے ہی نہیں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں تھی جرابیں۔ یہ تو کل کلاں مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، برطانیہ نے کی، اور ہمارے ملک میں بھی کارخانے لگے جرابوں کے، تو جرابیں بنی ہیں۔ اس وقت جرابیں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے تمام احادیث مبارکہ میں جو باب ہے نا، المسح علی الخفین، مسح کرنا چمڑے کے موزے پر، یہ بیان ہوا ہے۔ یا بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایسی اگر کوئی چیز بن جائے کہ جس کے نیچے ربڑ لگی ہو، اوپر بھی ربڑ لگی ہو، نہ نیچے سے مٹی جائے نہ اوپر سے مٹی جائے جراب کے، لیکن جراب ہو موٹی اس قسم کی، تو اس پہ بھی مسح کر سکتے ہیں، وہ قائم مقام اس کی ہو جائے گی، لیکن اس جیسا لیول ہو اس کا۔ اور اس کا لیول کیا بیان کیا ہے کہ بندہ جب وہ جراب پہن کر چلے کم از کم 1 میل، اور واپس آئے جراب پھٹے نہ اور اس کے اندر مٹی نہ جائے، وہ موزے کے حکم میں ہے، وگرنہ پیر کو دھونا فرض ہے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ بیان ہو گیا، 4 فرض بیان ہو گئے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منہ دھونا فرض ہے، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا فرض ہے، اس لیے کونی اگر خشک رہ گئی آپ کی تو وضو نہیں ہوگا، کامل ہوا ہی نہیں، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ یہ دیکھا کرو، سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صحابی کو کہ اس کی ایڑی، اس نے جلدی میں دھوئی نا، تو ایڑی سے وہ تقریباً 1 درہم کے برابر خشک تھی جگہ۔ او بھائی، فرمایا او بھائی، کیوں جہنم کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہو، جہنم کی آگ کے لیے؟ جاؤ پیر پورے دھو کر آؤ۔ گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ مسا ہوتا تو نبی ضرور کہتا جا پاؤں دھو کر آؤ، نہیں ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن موزے 72 گھنٹے کے لیے، اور اگر مقیم ہو تو صبح کی نماز پڑھ کے وہ موزے پہن لے اور عشاء تک نمازیں پڑھ لے، اگلی صبح اس کو پھر وضو کر کے نئے پہننے پڑیں گے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ کبھی آپ مسجد میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ تو نہا لو، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، پاک ہو جاؤ۔ اگر جنبی ہو جاؤ، جنبی تم سمجھتے ہو کسی کو محتلم ہو جائے یا وظیفہ زوجیت ادا کر لے تو کیا کرے، اپنے آپ کو پاک کر لے۔
اب مسئلہ شروع ہوا جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے بیٹی سے کہا، بیٹی تو کتنی برکت والی ہے، تیری وجہ سے آج اللہ نے ہمارے کتنے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، بخار چڑھ جائے، کمپنی لگی ہوئی کب کبھی، شریعت کہتے وضو نہ کر، پانی میں ہاتھ ڈالے گا تجھے اور کب کبھی شروع ہو جائے، بخار چڑھ جائے گا نہ، تو تیمم کر، یہ میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں ہو، پانی نہیں ملا آپ کو، جس طرح اس دن سرکار کو نہیں ملا پانی، تو یہ حکم آیا تھا۔ پھر فرمایا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، بندہ باتھ روم میں گیا، استنجا کرنا تھا، پانی ملا ہی نہیں، وہ یہ جو مٹی روڑے پڑے ہوتے ہیں اس سے اس نے استنجا کیا، پانی نہیں ملا اس کو، باتھ روم سے ہو کے آ گیا۔ سنیں کیسی کیسی باتیں اللہ اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے ہمارے لیے، ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں اٹھا کے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا او لامستم النساء، یا آپ نے اپنی بیویوں کو ٹچ کر لیا، فلم تجدوا ماء، اب پانی نہیں ملا، مریض تھے، ٹھیک ہے، جنبی تھے، باتھ روم میں گئے، بیوی کو ٹچ کر لیا، اب نہانا فرض ہو گیا، فلم تجدوا ماء، پانی تو ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، تیمم کر لو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، یہ ایک مرتبہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو، وایدیکم منہ، اور پھر ہاتھوں پہ کر لو۔ دیکھیں آپ نے یہ جو دیوار ہے میرے پیچھے کھڑی ہے، یہ ہمیشہ دھول اڑتی رہتی ہے، اس پہ آتی رہتی ہے، اگر باہر ریت میں ہو تو آپ ریت پہ ہاتھ یوں لگائیں، ہاتھ لگائیں اور اس کو جھاڑ لیں، جھاڑ کے منہ پہ پھیر لیں، پھر ہاتھ لگائیں ایسے جھاڑ کے، پھر جھاڑ لیں، اور یہ دیکھیں یہاں 3 انگلیوں کے نیچے سے آپ شروع کریں گے، ایسے آتے جائیں گے اور یہاں لا کر دونوں انگلیاں یہاں سے کر دیں گے، پھر یہاں سے شروع کریں گے، ایسے لاتے جائیں گے اور یوں لا کر یہاں ختم کر دیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ پاک ہو گئے۔ کتنا وقت لگا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، صرف یہ دیوار ہے، باہر مٹی تو ہے نہیں، اسی دیوار پہ ہاتھ مارو، جاؤ، جھاڑ کے اپنے چہرے پہ پھیر لو، داڑھی تک نیچے تک لے آؤ، ایک ہی مرتبہ، پھر آپ نے مارا ہاتھ، پھر آپ نے جھاڑا اس کو، اور یہ آپ نے ایسے کر لیا، اور یہاں سے لا کر کونیوں کے نیچے سے لا کر کے دونوں نشان، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ یعنی آپ اگر جنبی تھے تو آپ پاک ہو گئے، بے وضو تھے تو پاک ہو گئے، ماں باتھ روم سے آئے تھے استنجا نہیں کیا تو پاک ہو گئے، اور اگر آپ نے بیوی کو مس کیا تھا، آپ نہانے کے قابل تھے، آپ پاک ہو گئے۔ ہے کوئی دین ایسا؟ ہے کوئی آسانی اس سے زیادہ؟ تو پھر باپ اپنی بیٹی کا شکریہ کیوں نہ ادا کرتا؟ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے قربان جاؤں اس فیملی پر، جس فیملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اچھا، اب اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہو گئے تم۔ اب سنو اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ ہمارے جیسے مولوی، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، بڑے سخت مولوی ہیں یار، بڑی حیرت ہوتی ہے، ایسے مسئلے بتاتے ہیں کہ میرے جیسا مولوی بھاگ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، دین تنگی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تو نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی کر دے، اللہ نہیں چاہتا تمہیں تنگ کرے یا تنگی پیدا کر دے تمہارے لیے، نہ اللہ نہیں چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہیں تنگی میں ڈال دے، اللہ کا تو ارادہ ہے ہی نہیں ہے۔ ولکن یرید، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تمہیں پاک صاف کر دے۔ کیسے؟ تیمم سے، تیمم سے، تیمم یہ صحیح تلفظ ہے۔ وہ لطیفہ یاد رکھنا جو شروع میں نے کہا تھا، وہ بچے نے مجھے کہا آج کے مسئلے میں کہ استاد جی وہ بتائیں متنجن کیا ہوتا ہے؟ یہ متنجن نہیں ہے، متنجن تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے
جس میں ڈرائی فروٹ ڈال کے وہ زردہ بناتے ہیں، اس کو متنجن کہتے ہیں۔ یہ ہے تیمم۔ اللہ فرماتا میں تنگی نہیں چاہتا تمہیں، وگرنہ نہانا ضروری تھا، جنبی ہونے کے بعد، بیوی کو ٹچ کرنے کے بعد نہانا ضروری تھا۔ کیسے پاک ہوتے؟ پانی تو تھا نہیں، یہ تیمم کر لو، منہ پہ ہاتھ پھیر لو، کونیے دھو لو، اللہ اللہ خیر چلا، آپ پاک ہو گئے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں پاک کر دوں۔ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور میں اپنی تمام نعمتیں اے میرے بندوں میں تمہارے اوپر تمام کر دوں۔ جو میرے پاس نعمتیں ہیں، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں وہ سب تمہیں عطا کر دوں۔ اور پتہ کیوں عطا کروں؟ یہ سننے والی بات ہے، کاش ہم یہ دھیان سے سن لے بات۔ اللہ فرماتا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کہاں ٹھنڈے پانی میں نہانا، کہاں پریشانی میں وضو کرنا، بیماری میں وضو کرنا، سب اللہ نے معاف کر دیے۔ اور کیوں کی اللہ نے؟ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں آپ کے اوپر نچھاور کر دوں۔ اور چاہیے کیا اللہ کو؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ بار بار جو لفظ آتا ہے نا، شکر کا شکر کا شکر، بلکہ ایک مقام پر تو ایسا بھی آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، قلیل تھوڑے بندے ہیں جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ رب کا کرم ہوا ہے میرے اوپر۔ ورنہ تو بھائی آپ کمال دیکھیں کہ میں نے یوں کیا تو یہاں کر دیا، میں نے یہاں کیا تو یوں کر دیا، یہ میں نے یہ وہ احتیاط کی تو یوں ہو گیا۔ کچھ احتیاط نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کا اعلیٰ درجہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وضو کر، اگر تیری طبیعت ٹھیک ہے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں جتنا اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے اور کسی عبادت میں قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہونا فرض ہے نا نماز میں، کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ جھک نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ سر تھوڑا سا جھکائے گا رکوع کے لیے، پھر تھوڑا سا سر جھکائے گا سجدے کے لیے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، تو ایسا کر، تو بیٹھ جا، اگر بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جا اور بیٹھ کے نماز پڑھ۔ کوشش کر کہ جب تو رکوع کرے تو تھوڑا اس میں مبالغہ کر، نیچے چلا جا، اور جب تو سجدے میں جائے تو جتنا بھی زمین کے قریب ہو سکتا ہے اپنی سجدے والی جگہ کے قریب ہو جا، اور یوں سمجھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے۔ یہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں نے کیا خوبصورت باتیں بتائی ہیں ہمیں، کاش ہم باتوں کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو دوستو یاد رکھنا، یہ 4 فرض ہیں وضو میں: منہ دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، یہ کونیاں شامل ہیں اس میں۔ اکثر میں نے مسجد میں دیکھا ہے، میں جاتا ہوں نا وضو کرنے، میرے نمازی آتے ہیں ایسے فٹافٹ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ نیچے ان کی کونیاں خشک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سخت منع کیا ہے، کونیاں نہیں خشک ہونی چاہیے ہماری، یہ تار ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پھر اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ اور اگر نہ ملے پانی، تم بے وضو ہو گئے، تم جنبی ہو گئے، تم باتھ روم سے ہو کے آ گئے، تم بیوی کے پاس سے ہو کے آ گئے، پانی نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اللہ فرماتے تیمم کر لے، ایک بار منہ پہ ہاتھ پھیر لے، ایک مرتبہ اپنے بازو پہ ہاتھ پھیر لے، تیرا تیمم ہو گیا۔ تیمم نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک کر دے، میں مفتی مولوی کون ہوں اس کو پلید کہنے والا؟ یار سوچنے والی تو اتنی سی بات ہے۔ کیوں اللہ کیوں کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں چاہتا نہیں میں تنگی تمہارے اوپر ڈالوں، بلکہ کیا چاہتا ہوں؟ آسانی کروں، اور میں اپنی نعمتیں نچھاور کر دوں تمہارے اوپر۔ اور تقاضا کیا ہے؟ کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور
زندگی صحت کے ساتھ دراز کرے۔ بڑی دعاؤں کے لیے درخواستیں آتی ہیں، ٹیلی فونیں آتی ہیں۔ اب ان کو خیال یہ کہ چونکہ تم کو لوگ قرآن پڑھتے ہو، 25 30 20 جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں سب قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی محبت ان کے دل میں عروج پر ہوتی ہے۔ اگر اس حالت میں یہ دعا کر دیں ہمارے لیے تو کہتے کہ اللہ ہماری بگڑی بنا دے گا، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ جب کہا گیا نا صحابہ سے بھی پاک منہ سے دعا کیا کرو، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جب اپنا دامن دیکھتے ہیں تو اس میں تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی۔ سرکار نے فرمایا اپنے بھائی سے کہو، وہ تیرے بارے میں نیک گمان رکھتا ہے، اس کی زبان تیرے لیے پاک ہے، پاک زبان سے دعا کر۔ کیا مطلب کہ اپنے بھائی سے دعا کی درخواست کر، چونکہ وہ تجھے نیک سمجھتا ہے، اور جب وہ نیک سمجھے گا تو اس کی دعا میں بھی برکت ہوگی، خیر ہوگی۔ تو اس لیے لوگ آپ سے اور ہم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور جو تندرست ہو گئے ہیں اللہ دوبارہ بیماری نہ لگائے، اور جو اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔